أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن۔ محترم بھائیو، دین اسلام کے بنیادی عقائد اور ایمان کے 6 ارکان میں یہ عقیدہ بھی شامل ہے کہ اس دنیا میں آنے والا ہر انسان ایک دن اللہ کے سامنے دوبارہ کھڑا ہوگا، اللہ کے سامنے اس کا حساب ہوگا، اسے دوسری زندگی ملے گی جس میں پہلی زندگی کے ایک ایک عمل اور ہر قول و فعل کا اس سے حساب لیا جائے گا۔ اسی عقیدے کو ایمان بالآخرت کہتے ہیں، جس کے اندر دوبارہ اٹھنا، حساب کتاب کا ہونا، اور ساتھ یہ بھی شامل ہے کہ دنیا میں اچھے اعمال انجام دینے والا اللہ کے گھر جنت میں جائے گا، اور اس دنیا میں برے اعمال کا مرتکب یا اللہ کے منکر اور دشمن، ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ بنایا گیا۔ ابھی جو ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ الرحمن کے اندر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے کچھ لوگوں کا ایک عقیدہ اور نظریہ بتا کر پھر ان کا انجام بھی ہمیں اسی دنیا میں بتا دیا۔ فرمایا هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، کہ دیکھو یہ تمہارے سامنے جہنم ہے، یہ آخرت کا ایک منظر بتایا گیا ہے۔ یہ وہی جہنم ہے جس کا اللہ کے نافرمان اور اللہ کے دشمن انکار کیا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، آج وہ اسی جہنم کے اندر گرم اور کھولتے ہوئے پانی کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج مجھے بھائی نے یہ کہا تھا کہ اس درس کے اندر سورۃ الرحمن کی ان 2 آیتوں کی تفسیر اور تشریح بیان کرنی، اس لیے ہماری ساری گفتگو کا موضوع اور محور صرف انہی 2 آیات کے یہ چند الفاظ ہوں۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہذہ جہنم، جہنم کا ذکر کر کے ہمیں کیا سکھایا اور بتایا ہے، اور پھر اسلام ایک مسلمان کو جہنم کے حوالے سے کیا سوچ اور فکر سکھاتا ہے، ایک مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے جہنم کے متعلق۔ تو اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ جہنم اللہ کے دشمنوں اور نافرمانوں کا گھر ہے، جو تیار کیا جا چکا ہے اور اس کائنات میں موجود ہے۔ یہ سب سے پہلے ہمارا نظریہ ہونا چاہیے کہ جیسے جہنم بنائی جا چکی ہے، جہنم بھی بنائی جا چکی ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید کی کئی آیات ہیں کہ جیسے ایک جگہ فرمایا اعدت للکافرین، کہ یہ جہنم کافروں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے۔ جہنم کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر اس کے مختلف مقامات پر بڑے تذکرے آئے ہیں۔
مختلف نام بتائے گئے ہیں، اس کے کئی گڑھوں کا مختلف ناموں سے ذکر کیا گیا ہے، وہاں رہنے والوں کے حالات کیسے ہوں گے، وہاں جو جا کر بسیں گے ان کا کھانا پینا کیسا ہوگا، ان کی بات چیت اور گفتگو کیا ہوگی، ان کی تمنائیں اور خواہشات کیا ہوں گی، کیسے چیخیں گے، اللہ سے ترلے اور منتیں کریں گے، ان ساری باتوں کا قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو دنیا کے اندر اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کے اس انجام سے بڑی تفصیل کے ساتھ آگاہ کر دیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کبھی جنت کا ذکر قرآن میں آتا ہے، کبھی جہنم کا ذکر، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی کام بھی جو انسان کرتا ہے وہ دو وجہوں سے کرتا ہے، یا تو شوق اور خوشی سے کرتا ہے، یا ڈر اور خوف سے کرتا ہے، تیسری کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کو جہاں شوق دلایا، جہاں ان کو اچھے انجام کی امید دلائی، جنت کا ذکر کیا اور جنت کی خوبیاں اور اس کی عیش و عشرت بیان فرمائی، یہ ترغیب دی ہے لوگوں کو اچھے اعمال انجام دے کر ان کو نوید سنائی ہے کہ تمہیں ملنے کیا والا ہے، لیکن جب ڈرایا کہ نافرمانیوں سے بچنا ہے، انکار اور تکذیب سے بچنا ہے، تو ترہیب کے لیے، ڈرانے کے لیے پھر دوسرے مقام پر اللہ نے جہنم کا ذکر کیا ہے کہ انسان خوشی سے بھی عمل کرتا رہے، اور جب خوشی حد سے گزرنے لگے یا جہاں وہ کام نہ کروا سکے تو وہاں ڈر اور خوف سے بھی انسان کام کرنے لگے اور آخرت کی تیاری کرنے لگے۔ اس لیے ترغیب جنت کی دی ہے اور ساتھ ترہیب جہنم کی بھی دی۔ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جہنم کا ذکر کر کے، لہا سبعۃ ابواب، کہ جہنم کے اللہ نے 7 دروازے بنائے۔ آپ نے سنا ہے کہ جنت کے اللہ نے 8 دروازے بنائے، لیکن جہنم کے اللہ رب العالمین نے 7 دروازے بنائے۔ اور جہنم بڑی کتنی ہے، گہری کتنی ہے، آپ اس کا اندازہ لگانے کے لیے صحیح مسلم کی ایک صحیح حدیث سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے پاس تشریف فرما تھے کہ ایک دھماکے کی آواز سنی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے ابھی یہ جو آواز آئی تھی یہ کس شے کی آواز تھی؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے 70,000 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج وہ اس کی تہ تک آخر میں جا کر نیچے لگا، تو یہ اس کی آواز ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ اتنی گہرائی اور اتنی بڑی جہنم، اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسانوں کو حشر کے میدان میں حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا تو اپنے دائیں دیکھے گا جہنم ہوگی، بائیں دیکھے گا جہنم ہوگی، جہنم بالکل اس کے سامنے ہوگی، اور وہ وہاں کیسے لائی جائے گی؟ فرمایا اللہ نے جہنم کی 70,000 لگامیں اور رسیاں بنائی، لگام جو جانور کو کھینچنے کے لیے ڈالی جاتی ہے،
70,000 لگامیں جہنم کی بنائی ہے، ایک لگام کو، صرف ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑیں گے اور کھینچیں گے. 70,000 لگامیں اور رسیاں، اور ہر لگام اور رسی کو 70,000 فرشتے کھینچ کر اس کو اللہ کے قریب اور وہاں حشر کے میدان میں لے کر آئے. تصور کیجئے کہ یہ کیا ہے، اس کی بڑائی اور گہرائی کتنی ہے، انسان کے عقل اور دماغ میں نہیں سما سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے حوالے سے جو مختلف اس کی کیفیات، اس کے درکات، وہاں کے کھانے پینے جو بیان کیے ہیں، آگے گفتگو آئے گی دوسری آیت میں تو ہم اس کا ذکر کریں گے. لیکن آپ ذرا ان چیزوں سے اپنے ذہن میں اللہ کی قدرت اور عظمت کے ساتھ سوچئے کہ اللہ نے اپنے دشمنوں اور نافرمانوں کے لیے کتنا خوفناک مقام تیار کیا. اور جہاں جہاں قرآن مجید کے اندر اس کے عذابوں کا اور کیفیتوں کا بیان آتا ہے، کسی کو ترجمہ آتا ہو اور معنی اس کا سمجھنے والا ہو، تو انسان کے دل و دماغ کو وہ ہلا کر رکھ دیتا. پھر اللہ رب العالمین نے جو آیت ہم نے پڑھی اس میں فرمایا ہذہ جہنم، لوگوں یہ ہے وہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، کہ جسے اللہ کے مجرم جٹلایا کرتے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ جٹلانے والی فطرت ہے یا جٹلانے والے ہیں، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو زبان سے انکار کر دیتے ہیں جہنم ہے ہی نہیں، نہ آخرت ہے، نہ دوبارہ اٹھنا ہے، نہ دوبارہ زندگی ہے، نہ کوئی حساب کتاب ہے. یہی کافر ہیں اور یہی کافروں کی مختلف اقسام. یہ ہیں جٹلانے والے جو اپنی زبان سے انکار کرتے ہیں، اپنی زبان سے جٹلانے والے. اور ایک اور بھی جٹلانے والے جو زبان سے جہنم کو مانتے ہیں، شروع سے مانتے ہیں، لیکن ان کا عمل اور ان کا طرز زندگی وہ آخرت کو بھی جٹلانے والوں کی طرح ہوتا ہے، وہ نہ ماننے والوں کی طرح ہوتا ہے. یعنی عملاً ان دونوں گروہوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ زبان سے ماننا اس کی بھی ایک اہمیت ہے، تو اس لیے جو زبان سے انکار کرنے والے ہیں یا زبان سے صرف کلمہ پڑھ کر پھر اپنے عمل سے ساری زندگی اسلام کو جھٹلانے والے ہیں، ان کے اعمال میں نیکیاں نہیں ہیں، ان سب کو ہی بے ایمان، اللہ کے دشمن اور کافر کہا جاتا ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں جو ایمان کا تصور ہے نا، وہ لوگوں میں بہت غلط مشہور ہو چکا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ایمان صرف اس کو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اب پکا مومن ہے اور پکا جنتی ہو چکا ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. ایمان صرف زبان سے گواہی دینے کا نام نہیں ہوتا ہے. ایمان میں جو چیزیں ہیں ان میں سے صرف ایک ہے زبان سے گواہی دینا یا پڑھنا، اور دوسری چیز ہے کہ انسان دل سے اس کو سچا مانے جو وہ زبان سے پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے. یعنی اللہ کو، رسول کو، آخرت کو، تقدیر کو، نبیوں کو، کتابوں کو جیسے زبان سے سچا کہتا ہے، دل سے بھی ان کو سچا مانتا ہو. یہ دو چیزیں ہیں، لیکن ان سے بھی ایمان انسان کا نہیں بنتا ہے. ایک تیسری چیز ہے کہ جس کے ساتھ بندہ مسلمان اور مومن بنتا ہے، وہ ہے کہ جب زبان سے مان لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے، دل سے بھی اس کو سچا تسلیم کر لیتا ہے، پھر موقع
اور باری ہے کہ ان چیزوں پر عمل کر کے دکھائے جن کو دل اور زبان سے سچا مان رہا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہوں گی تو بندہ اللہ کو، آخرت کو ماننے والا بنے گا۔ اگر ان تین میں سے ایک بھی کم ہوئی تو وہ مسلمان نہیں ہے، اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کا ایسا نافرمان ہے کہ جس کے لیے اللہ نے جہنم بنائی۔ تو یہ اچھے سے انسان کو اسی دنیا میں حقیقت سمجھ لینی چاہیے۔ آج دیکھیے گلی گلی میں بدعملی کیوں ہے؟ کیوں لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز نہ بھی پڑھو پھر بھی بندہ مسلمان رہتا ہے؟ کیوں لوگ سمجھتے ہیں کہ سود کھا لو، رشوت لے لو، جھوٹ بول لو، جو چاہے حرام کاری اور بے ایمانی کر لو، اس کے باوجود کیوں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان کو سمجھا نہیں ہے، ان کو یہ بتایا نہیں گیا کہ زبان سے مان کر بھی، دل سے سچا کہہ کر بھی بندہ کافر ہی رہتا ہے۔ مومن تب بنتا ہے جب تیسری چیز عمل اس کے ساتھ آتی ہے۔ یہی بات ہے جو اللہ رب العالمین نے سورۃ العصر کے اندر فرمائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ ہمیں عصر اور زمانے کی قسم ہے، سارے انسان تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ کون بچے گا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان اور نیک عمل کر لے گا وہی تباہی سے بچے گا، باقی اور کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو ایک مسلمان جب یہ حقیقت پا لیتا ہے نا کہ نماز بھی ایمان ہے، تو وہ بے ایمان ہونا گوارا نہیں کرتا اور نماز نہیں چھوڑتا ہے۔ جب اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جھوٹ بولنا یہ بھی ایمان کے منافی ہے، رشوت اور سود لینا یہ بھی ایمان کے منافی ہے، پھر وہ اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب یہ سمجھ لیا کہ بس کلمہ پڑھا ہے اور جنت پکی ہے، تو پھر کلمے اور موت کے درمیان جو بھی اس کے سامنے آئے گا وہ اس کو چھوڑے گا نہیں۔ حلال اور حرام سب کچھ بے پرواہ ہو کر وہ جمع کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، کلمے کی مثال ایمان کے لیے آپ یوں ہی سمجھیے کہ جیسے ایک بندہ کسی کالج میں داخلہ لیتا ہے، کسی یونیورسٹی کا فارم بھرتا ہے، تو اپنے جتنے بھی قواعد ہیں ان میں درج کرتا ہے تو اس کا داخلہ ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھ کر بھی بندہ کیا کرتا ہے؟ اسلام کے ادارے، یونیورسٹی اور کالج کے اندر صرف داخلہ لیتا ہے، سمجھ لیں کہ اس کا داخلہ ہو گیا۔ کیا داخلہ ہو کر کوئی بھی طالب علم کسی ادارے میں بیٹھ جاتا ہے، گھر رہتا ہے؟ نہیں، کیا کرتا ہے کہ امتحان کی وہ تیاری کرتا ہے، روزانہ کلاس میں آتا ہے، اساتذہ سے سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر امتحان میں بیٹھ کر وہ امتحان پاس کرتا ہے۔ اور کلمہ بھی ایسے ہی ہے کہ ہم نے ابھی ایک فارم بھرا، ہمارا داخلہ اسلام میں ہو گیا، لیکن جنت میں داخلے کے لیے، اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اسلام کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بے شک یہ کلمہ جنت کی چابی ضرور ہے، یہ دروازہ کھلوا دیتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں نا چابی کون سا دروازہ کھولتی ہے؟ جس کے دندانے بنے ہوتے ہیں۔ یہ اعمال ہمارے لیے وہ تیاری ہے جو کلمے کے بعد ہم کو جنت میں لے کر جانے والی ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے آج دنیا کے اندر، جس کی وجہ سے آپ کو کلمہ پڑھنے والوں میں بھی غیر مسلموں کی طرح بد اعمال بڑی کثرت سے نظر آتے ہیں۔ ایمان کی حقیقت کو نہ سمجھنے کا نقصان کیا ہوا بھلا؟ کہ نماز کا وقت ہوتا ہے، مسجد میں لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، بازاروں میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ اذان کے بعد مسجد کی طرف چلنے والے کم ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں رہنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ایمان کی حقیقت نہیں بتائی گئی۔
اس لیے وہ یکذب بها المجرمون، وہ اللہ کے دشمنوں کی طرح ہی آج دین کو جٹلا رہے ہیں۔ یہ کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی بندہ سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، مطلب نیک اعمال وہ مسلسل کرتا ہے، لیکن کبھی عملی کوتاہی ہو جائے، اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے اور نہ اس کو کافروں کے ساتھ ملانا چاہیے۔ لیکن ایک بندہ کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ کبھی حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا ہے، کبھی گناہوں کے ارتکاب سے وہ دور نہیں ہٹتا ہے، وہ اور غیر مسلم یہ دونوں وہی ہیں جو اللہ کے ہاں جہنم کو اور وہاں اللہ کے ہاں حساب کتاب کو جھٹلانے والے۔ اب اس سے اگلی آیت کریمہ میں دیکھیے کہ جہنم کا ذکر کر کے اللہ نے اگلی آیت میں جہنم کا ایک چھوٹا سا اندرونی منظر ہمیں بتایا، یطوفون بینہا وبین حمیم آن، کہ جو جہنم میں جائیں گے، پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ جہنم میں جانے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں بنیادی طور پر۔ ایک وہی جو اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے بھی، رسولوں کے بھی، آخرت کے بھی، نبیوں کے بھی، کتابوں کے بھی، تقدیر کے جو منکر ہیں علانیہ، وہ جہنم میں جائیں گے اور کبھی بھی وہ جہنم سے باہر نہیں نکل سکے۔ اور دوسرے وہ بد اعمال کہ جو نیکیاں بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں، ان کا فیصلہ کیا ہوگا؟ اللہ چاہے تو حشر میں حساب کتاب کے اندر ان کو معاف کر دے، اگر معاف نہیں کرے گا تو ان کو بھی پہلے جہنم میں بھیجا جائے گا اور وہاں اپنی بد اعمالیوں کی یہ سزا لے کر آئے۔ تو یہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو فرمایا یطوفون بینہا وبین حمیم آن، جہنم میں جانے والے وہاں زندگی کیسے گزاریں گے؟ جہنم ہے اور گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا جہاں یہ زندگی بسر کریں گے۔ ابھی تفسیر کا موقع نہیں ہے کہ جہنم کی ہم ساری چیزیں بیان کر سکیں، صرف اس آیت میں جو ایک بات آئی ہے کہ جہنم کا پانی گرم ہوگا، کھولتا ہوگا، اس کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف الفاظ میں اور مختلف کیفیات کے اندر ذکر کیا۔ مثلا جہنم کے پانی کا ایک وصف قرآن مجید کے اندر یہ بتایا گیا ہے، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، کہ کافروں کو جب زہریلا کھانا دیا جائے گا زقوم نام کے ایک درخت کا، اس کی بڑی تفصیل ہے کہ یہ زقوم کا درخت تھوبر کا کتنا زہریلا ہے اور اس کے کھانے سے ہوگا کیا، لیکن اس کے بعد جب کھائیں گے تو ان کو پیاس لگے گی، پیاس میں وہ پانی مانگے گی، تو جو پانی ان کو مختلف دیے جائیں گے ان میں ایک ہے کہ ان کو ماء حمیم دیا جائے گا۔ یہ حمیم کیا ہے؟ یہ گرم کھولتا ہوا ایسا پانی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جیسے ہی یہ پیئیں گے ان کی انتڑیوں کو یہ کاٹ کر اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں۔ وہ پانی سمجھ کر پیئیں گے لیکن یہ عذاب ہوگا۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ ان کو پینے کے لیے کیا ملے گا جس میں وہ رہیں گے، کہ جب وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، وہ پانی مانگے کہ ہمیں پانی دو، پیاس لگی ہے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، ان کو تانبے کی طرح کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ يَشْوِي الْوُجُوهَ، جب وہ پینے کے لیے اس کو منہ کے قریب کریں گے جتنا منہ کا گوشت ہوگا اس کو جلا کر رکھ دے گا، سارا اس پانی کے اندر گر جائے گا۔ یشوی الوجوہ، وہ چہرے کو بھون کر رکھ دے گا، ایسا پانی ان کو دیا جائے گا۔ اور ایک جگہ تیسرے مقام پر فرمایا کہ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ سَدِيدٍ،
کہ جہنم والے پانی مانگیں گے تو ان کو کیا پینے کے لیے دیا جائے گا؟ فرمایا جہنم کے اندر عذاب جھیلنے والوں کا زخموں سے جو خون اور پیپ نکلے گا یہ جمع کر کے ان کو پینے کے لیے مشروب دیا جائے گا۔ یتجرعہ، وہ اس کو اندر ڈالنے کی کوشش بڑی کرے گا، اس کو پینے کا زور لگائے گا، ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت، لیکن اس کو وہ اندر نہیں کر سکے گا، نہ اس کو آرام سے پی سکے گا۔ وہاں عالم کیا ہوگا جہنم کے اندر؟ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے ایسا عذاب آئے گا کہ جیسے موت ہی موت ہے، لیکن کیا موت آئے گی؟ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، مرے گا پھر بھی نہیں۔ یعنی ایسا عذاب ہے کہ ہر عذاب اکیلا ہی اس کو مارنے کے لیے کافی ہے، لیکن وہ مرے گا نہیں۔ اور چوتھی نبی کریم علیہ السلام نے بلکہ قرآن مجید کے اندر جو چوتھا مشروب ایک جگہ فرمایا، ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، ایک غساق ان کا مشروب جو بتایا گیا نا قرآن مجید کے اندر، فرمایا وہ کیا ہے؟ زہریلا ہے، بدبودار ہے اور انتہائی گندا مشروب ہوگا جو ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اور پانچواں ایک حدیث کے اندر اس کا ذکر آتا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا کل مسکر حرام، اللہ نے ہر نشہ دنیا کے اندر حرام قرار دیا۔ کوئی بھی چیز جو نشہ پیدا کرتی ہے، وہ زیادہ کھانے سے نشہ پیدا کرے، زیادہ پینے سے نشہ پیدا کرے، فرمایا اس کی معمولی مقدار بھی اللہ نے حرام قرار دی۔ اور فرمایا اگر کوئی بندہ باز نہیں آتا، نشہ آور چیز پیتا ہے، حرام ہونے کے باوجود اس کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ پر فرض ہے کہ اللہ اسے تینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تینۃ الخبال کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہ جہنمیوں کا پسینہ ہے جو جمع کر کے وہاں پینے کے لیے دے دیں۔ تو یہ زندگی ہے، وقت نہیں تھا کہ ہم ایک چیز جہنم کی بیان کرتے اور اس کے متبادل میں جنت کی بیان کرتے، اتنا وقت نہیں تھا۔ اور پھر ان دو آیات کے اندر جو چند جملے تھے ان کی تفسیر میں یہی ممکن تھا جو ہم نے چند منٹ کی اس مجلس میں بیان کیا ہے۔ آخری بات سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے جو جنت اور جہنم کا ایک منظر بیان کیا ہے، اسی حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے، فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنم والے آوازیں دیں گے، کن کو؟ جنت والوں کو آوازیں دیں گے، ترلے اور منتیں کر کے کیا کہیں گے؟ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ دیکھو اللہ نے جو تمہیں پینے کے لیے پانی دیا ہے نا، ہماری طرف بھی پھینکو، ہم بھی پینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے جو تمہیں کھانے کے لیے رزق دیا ہے، کچھ ادھر بھی پھینکو، ہم بھی پینا چاہتے ہیں۔ جنت والے کیا کہیں گے؟ ان کا کلام اللہ نے قرآن میں یہاں ذکر کیا، فقالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ نے جنت کا پانی اور کھانا دونوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے منکروں پر حرام کر دیا ہے، کبھی اس کو چکھ نہیں سکتے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اسی دنیا میں جب زندگی اور مہلت ملی ہے، اس کے ختم ہونے سے پہلے کچھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر جو جہنمیوں کی سب سے بڑی تمنا اور حسرت بتائی گئی ہے نا، وہ کیا ہے؟ اے اللہ ایک بار موقع دے دے، صرف ایک بار واپس بھیج دے دنیا کے اندر، وہاں سے ہم پھر نیک بن کر آئیں۔ تو اللہ قرآن مجید میں بلا کیا فرماتے ہیں؟
اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ دنیا میں ہم نے کتنی عمر تمہیں دی تھی؟ سوچو صحیح، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، اتنی لمبی زندگی وہاں گزار کر آئے ہو، سمجھنے والے کے لیے تو وہی کافی تھی۔ جو سمجھنا چاہتا سمجھ سکتا تھا، اور پھر بات تم تک ہی نہیں چھوڑی کہ خود سمجھو۔ وجاءکم النذیر، ہمارا رسول بھی تمہیں سمجھانے آیا تھا، تم پھر بھی نہیں سمجھے۔ اس لیے آج کوئی موقع نہیں، آج یہی تمہارا مقام ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ زندگی کہی جا سکتی ہے اور نہ وہاں ان کو موت آئے گی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جو اہل جہنم کے مختلف مقامات پر مکالمے، گفتگویں اور مناظر بیان کیے ہیں، ان میں دیکھیے سورۃ المدثر کے اندر ایک بڑا ہی خوبصورت جنت والوں کا منظر اور پھر بڑا ہی خوفناک جہنم والوں کا مکالمہ اور منظر بتایا کہ جنت والے ایک دن جنت میں بیٹھے ہوں گے، یتساءلون عن المجرمین، وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ یہ جو مجرم جہنم میں گئے ہیں، یہ جہنم میں کیوں گئے؟ پھر وہ ان سے ہی سوال کریں گے۔ اللہ ایسا موقع دے گا کہ جنت والے جہنمیوں سے سوال کیا کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، یہ اس جلا ڈالنے والی آگ کے اندر تم آئے کیسے؟ اب ذرا سنیے کہ وہ خود بتائیں گے ہم جہنم میں کیوں آئے۔ قرآن مجید جو حق اور سچی کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر، اس میں جو گواہی دی گئی ہے اور قیامت کا جہنم کا منظر بتایا گیا ہے، ایک مسلمان کیسے اس کو جھٹلا سکتا ہے؟ جہنم والے اس سوال کا جواب کیا دیں گے؟ لم نک من المصلین، کہ ہم نمازی نہیں تھے اس لیے آج ہم جہنم میں آئے ہیں۔ ولم نک نطعم المسکین، کبھی ہم نے کسی غریب کو کھانا نہیں کھلایا تھا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بحثیں ہم بڑی کرتے تھے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا دکانوں پر بحثیں ہوتی ہیں، گھروں میں بحثیں بڑی چلتی ہیں، سوشل میڈیا کو، موبائلوں کو، ٹی وی کو دیکھیں کتنی بحثیں ہوتی ہیں، بڑی بحثیں، لگتا ہے جیسے یہ دنیا کے سب سے عقل مند انسان ہے، لیکن بدبخت اتنے ہوتے ہیں بحثیں پوری کرتے ہیں، نماز کا وقت ہے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ یہ وہی بات ہے لم نک من المصلین، کہ ہم نمازی نہیں تھے، بحثیں بڑی کرتے تھے۔ آج دیکھیے کہ اللہ نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا، تو یہ ہماری کرتوتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر جو مہلت ملی ہے اسی سے نصیحت اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔